ادھر جو قصہ شروع ہوا اسحاق علیہ السلام کا، ان کو اللہ نے اسحاق علیہ السلام کو بیٹے دیے یعقوب علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم کے کیا تھے؟ پوتے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کو تو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، تو ان کی نسل تو صرف 2 بیٹوں تک گئی ہے، لیکن اللہ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں برکت رکھ دی، خوب اولادیں دی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ کیا لقب تھا؟ اسرائیل۔ اسرائیل لقب تھا، ایل عبرانی میں اللہ کو کہتے تھے، اور اسرا عبد کو، تو اسرائیل کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہ لقب تھا ان کا، کیونکہ بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی جو عبادت سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے، جو پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ تھی دعا کی کثرت۔ اگرچہ یہ اسرائیلی روایات ہے، مگر حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ ان کا اقرار کرو، اور علماء کہتے ہیں جو ہمارے اسرائیلی روایت اگر ہمارے مذہب کے خلاف نہیں جا رہی تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں کہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے تھے، اتنی زیادہ سجدے میں پڑ گئے کہ ان کے یہ جو تھے نا گھٹنے، اس کی کھال کیا ہو گئی تھی؟ سخت نہیں ہو جاتی جیسے، ایسے پلاسٹک کی طرح ایسے کھال ہو گئی تھی۔ بہت لمبی لمبی دعائیں مانگنا ان کا وصف تھا۔ تو ان کو اللہ نے 11 بیٹے دیے، یعقوب علیہ السلام۔ 2 بیویاں تھیں ان کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ ایک بیوی سے 9 بیٹے، اور دوسری بیوی سے بول لو نا 2 بیٹے۔ جو 9 بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام یہودا بھی تھا، یہودا، جس سے آگے جو یہودیوں کو یہود اسی سے کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسری زوجہ سے 2 بیٹے تھے ان میں ایک کا نام یوسف اور دوسرے کا نام بنیامین۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد تھی۔ تو اس سے پھر انشاءاللہ آگے میں کل لے کے چلوں گا کہ اللہ نے ان یعقوب علیہ السلام کے ان بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا، کیونکہ آگے سے سلسلہ اولادوں میں چلا ہے نا، پھر اور بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ تھی ان سے بنیامین اور یوسف پیدا ہوئے۔ یہ جو پہلی زوجہ تھی ان کے بیٹے جوان ہو چکے تھے، لمبے تڑنگے، کیونکہ انبیاء کو اللہ ظاہری حسن بہت دیتے ہیں، کوئی پیغمبر بدصورت نہیں آئے دنیا میں، سارے طاقتور ہوتے تھے، صحت مند، اگر بیماری آئی بھی تو کوئی گھٹیا بیماری نہیں لگی ان کو، تو صحت مند اور بہت زیادہ حسن و جمال، خوبصورتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، کوئی اعتراض نہ کرے کہ اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، یہ اس کی تو پرسنالٹی نہیں ہے۔ تو انبیاء کی بہت خوبصورت پرسنالٹی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب یعقوب علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے تو ان کے بیٹے کیسے ہوں گے؟ تو 9 بیٹے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹوں کا ذکر ہے قرآن میں، بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں۔ تو 9 بیٹے ماشاءاللہ وہ لمبے تڑنگے جان اور خوبصورت۔ تو وہ بیٹے کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ابا جو ہے نا، وہ چھوٹے بیٹے جو دوسری زوجہ سے یوسف ہے، چھوٹا ہے ہم سے، اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایسی بڑی جماعت ہیں ابا کے لیے، ابا ہمیں لفٹ نہیں کراتے، زیادہ لفٹ نہیں کراتے۔ مطلب کیوں نہیں کراتے تھے ابا؟ اس لیے کہ ان میں نیکی، طہارت، پاکیزگی، یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ نظر آتی تھیں۔ بعض بچے جو اچھے ہوتے ہیں نا، بچپن سے ہی اچھے ہوتے ہیں، بچپن میں ہی ان میں کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ نیچر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ بچے تو ویسے سبھی نیچر کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی آپ سوانح اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بچپن سے ہی بہت اچھے تھے۔ ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ کبھی والدین ان کے والد ان کو بازار لے کر جاتے تھے تو انہوں نے کبھی بازار میں اپنے والد سے کوئی چیز نہیں مانگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بچہ کچھ چیز دیکھ کے مانگے نہیں؟ بچپن میں کہ مانگنا نہیں ہے، بس کبھی نہیں مانگا ابا سے کہ یہ دے دو، تو یہ بچپن سے ہی تھا۔ تو یوسف علیہ السلام میں بچپن سے ایسی صلاحیتیں تھیں کہ ابا کی توجہ، محبت ان کی طرف زیادہ۔ ویسے شریعت کا اصول ہے کہ اولاد میں برابری ضروری ہے، کسی بچے کو زیادہ لاڈ دینا، کسی کو کم دینا، اس سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تو یہ نہیں کہ وہ زیادہ ان کو پروٹوکول دیتے تھے. محبت یہ غیر اختیاری چیز ہے, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. محبت بعض دفعہ کسی سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی سے کم. اب اس محبت میں بھی بعض دفعہ دینداری کی بنیاد پہ, صلاحیتوں کی وجہ سے محبت ماں باپ کو کسی بچے سے زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک کماؤ پت ہوتا ہے اور دوسرا بے روزگار. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے. ایک کما کے کھلا رہا ہے اور دوسرا محنت کے باوجود اس کے مقدر میں رزق نہیں ہے. تو جو کماؤ پت ہے, پت یہ پتر کا مخفف ہے. پنجابی میں بیٹے کو پتر کہتے ہیں, تو پتر کا کی شارٹ فارم اس کا ساشا کیا ہے, پت. تو جو کماؤ پت ہے وہ باپ اور ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. جو صحیح طرح سے کما کے نہیں کھلاتا اسے گھر میں بھی گالیاں سننے کو ملتی ہیں, محلے میں بھی ہر جگہ سے دھکے پڑتے ہیں اس بیچارے, حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوتی. تو بعض دفعہ اس لیے محبت زیادہ ہوتی ہے کسی سے, لیکن یہ محبت کی بنیاد اچھی نہیں ہے. انبیاء کو اگر اس بیس پہ محبت ہوتی تو یعقوب علیہ السلام کو 9 بیٹوں سے زیادہ ہوتی. تبھی تو وہ کہہ رہے تھے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم طاقتور جماعت ہیں, پھڈوں میں, جھگڑوں میں, لڑائیوں میں باپ کے کام آئیں گے. یہ کہاں سے کام آئے گا باپ کے, تو چھوٹا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی سیرت پہ اگر چلنا ہے تو صلاحیتوں کی بنیاد پہ محبت زیادہ کیا کرو, باقی چیزوں کو دوسرے درجے میں رکھا کرو. وہ بھی ہونی چاہیے لیکن دوسرے درجے میں. تو اب بھائیوں نے, یوسف علیہ السلام کو خواب آیا, انی رأیت 11 کوکبا, ابا کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا کو آ کے بتایا, باپ بھی پیغمبر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ بہت پیارا خواب ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے, یجتبی کا ربو کا, میری اولاد میں اللہ نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے. یار ایک بات بڑی دل چاہتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کا. قرآن سے, احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی, للہیت, یہ بہت, ان میں وراثت کا بڑا دخل ہوتا ہے. وراثت کا, وراثت سمجھتے ہو؟ جیسے آپ کو باپ کی وراثت ملتی ہے نا, ایسے ہی اگر آپ تھوڑی محنت کرو گے, باپ میں تقوی ہوگا, تو آپ کو تھوڑے پہ زیادہ مل جائے گا بنسبت اس کے کہ جس کے باپ میں پرہیزگاری نہیں ہے. یہ بس اللہ کی رحمت ہے. یعنی اگر کوئی شخص نیک ہے, اس کی اولاد کو نیک بننے کے لیے زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھوڑا کرے گی, اللہ اسے وہاں تک لے جائے گا باپ کی وجہ سے. تو یہ والدین کا جو تقوی ہے نا, یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کس میں؟ اولاد میں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے, وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ بیان میں, کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا, ایک دیوار گرنے والی تھی, حضرت خضر نے سیدھی کر دی. انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لیے سیدھی کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے, اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے. اللہ نے مجھے کہا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو, کیونکہ کانا ابوہما صالحا, ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. غیب سے اللہ نے اس دیوار کے سیدھا کرنے کا انتظام کیا کہ باپ نیک تھا تو بچوں کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا میں. تو جب یہ جوان ہو جائیں گے نا, ان کو پتہ چلے گا, پھر خود خزانہ نکال لیں گے وہاں سے. تو جب اللہ کسی کی دنیا کی اتنی فکر کر رہے ہیں باپ کی وجہ سے, تو آخرت کی فکر نہیں کریں گے؟ اس پر کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ جس بیچارے کا باپ نیک نہیں ہے اس کا کیا قصور ہے. بھائی اللہ ظلم تھوڑی کر رہے ہیں, جو بھی آنا چاہے گا ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن جس کا باپ نیک ہے اس پر اللہ زیادہ انعام کر رہے ہیں. تو اللہ زیادہ تو دے سکتے ہیں نا کسی کو, کہ بھائی یہ تو تمہاری محنت کی وجہ سے اور یہ تمہارے ابا کی وجہ سے. تو اب آپ دیکھو نا, اسحاق علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے, اللہ کے خلیل کے بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ بولو نا, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے. پھر اس یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں
یوسف علیہ السلام کو کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسرا کوئی کر نہیں رہا نا اپنی اولاد کے لیے یہ کچھ، تو اللہ کہتے ہیں جو کرے گا اس کی اولاد کو نواز دوں گا۔ نبوت اللہ کا خاص فضل ہے جس میں انسان کے ارادے کا اور اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ تو یعقوب علیہ السلام یعنی ہوتا یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چونکہ نیک جبھی ہوں گے جب اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہوں، تو وہ اتنی دعائیں مانگ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی اولاد کو غریبی میں بہت ساری چیزیں دے دیتے ہیں۔ اولاد اس قابل نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں تیرے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے تجھے غریبی میں مل گیا۔ اس لیے ابا کو تو نیک بنانا ممکن نہیں ہے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ابا چینج کر لیں آپ، ابا تو جو ہیں وہ ہیں، خود نیک بن جاؤ تاکہ آپ کی اولاد اس میں یہ برکتیں منتقل ہو جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے نا، اور پھر قیامت کے دن وہ اولاد آپ کے لیے باعث فخر بنے۔ اور ابا کو بھی کوشش کرو دعائیں کروانے کی، ابا سے اپنے لیے خدمت کر کے دعائیں نکلوا لو ان سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟